الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی امام ائمۃ الہدی امام اعظم ابی حنیفہ وعلی شیخنا و شیخ الدنیا عبد القادر الجیلانی وخواجہ الاعظم الاجمیری اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت عالم طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر قاسم نعمت مالک جنت منعم ذی جاں مخبر صادق دانائی ختم الرسل گلشنی ہستی کی اولین فصل بہار سید الانس والجان حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت آپ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں۔ سر تو ہی سرور تو ہی سرا ساز و ساما تو ہی سر تو ہی سرور تو ہی سرا ساز و ساما تو ہی جاں تو ہی جارا تو ہی قرار جاں تو ہی بیر پایت خواجہ ہندہ آ شہ کے وا جناب بیر پایت خواجہ ہندہ آ شہ کے وا جناب بل علا راسی و عین گویت آ خاقاتوئی اطفن اطفن عطوف عبد القادر رافن رافن رعوف عبد القادر اے آقب دست تصریف امور اصرف ان الصروف عبد القادر ما محتاج و گدا ایم تو زتاج و کریم شیئن للہ یا شیخ عبد القادر۔ حضرات، بارگاہ غوثیت معاب میں منعقد ہونے والی مجالس میں سے آج پانچویں شب ہے، مجھے یاد نہیں رہتا وہ، اور یہ ماہ مسعود سرکار بغداد قطب الافطاب فرد الافراد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سر یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی ذات اور آپ سے منسوب یہ ماہ مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں اور جو کمالات سرکار بغداد کو عطا فرمائے، گزشتہ بیان میں میں نے عرض کیا آپ کا بچپنا کتنا بے مثال تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی تھی، اور ایسی شہرت کہ بچپنے میں آپ کا شہرہ شام و فلسطین تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام میں خدا بندی تھا۔ اور پھر جب آپ جوان ہوئے 18 سال کے، جب سرکار بغداد کی عمر شریف ہوئی، آپ اپنے چھت پہ تشریف فرما تھے
اور حج کا زمانہ، حج کا موسم تھا، آپ اپنی چھت سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے میں علم حاصل کروں، میں لطائف شرع، اسرار شرع اور علوم شرع کو حاصل کرنے کے لیے سفر طے کروں۔ آپ نیچے اترے، اپنی والدہ سے فرمایا، عرض کیا کہ مجھے طلب علم کے لیے سفر کرنا ہے۔ اس زمانے میں عراق اور عراق کا پایہ تخت بغداد علم کا مرکز مانا جاتا تھا، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اسلامی دینی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے مدارس عراق میں قائم تھے، جس میں ایک مدرسہ نظامیہ تھا، اور یہ وہی مدرسہ جہاں آج سرکار بغداد کا مزار پاک ہے، اسی مدرسے کا احاطہ تھا وہ۔ تو انشاءاللہ اس کی جغرافیہ بیان کروں گا آنے والے درس میں، آنے والے بیان میں۔ تو اب سرکار بغداد کہتے ہیں اپنی والدہ سے علم دین پڑھنے جانا ہے۔ آپ کی والدہ نے اجازت عطا فرمائی۔ ظاہر بات ہے وہ اجازت دینا جب یہ بیٹا اب سے جدا ہوگا، ماں سے جب جدا ہوگا، جبکہ یہ عام بچوں کی طرح، عام شہزادوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انوکھا شہزادہ ہے۔ ماں نے دل پہ پتھر ہی رکھا ہوگا جب سرکار غوث اعظم کو علم دین کے لیے اجازت عطا فرمائی ہوگی، جبکہ غوث پاک کے کمالات اور ان کی خوبیوں اور خصائص میں ملتا ہے اللہ نے مادرزاد ولی بنایا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام آپ کو گھر پہ پڑھانے آتے، اور وقت کے اولیاء اور وقت کے اقطاب آپ کو پڑھانے آتے، مگر ایک مثال قائم کرنی ہے، ماں سے اجازت لیتے ہیں اور علم دین کے لیے بغداد سلطنت بغداد عراق کا سفر طے کیا، اور ورثے میں جو کچھ اپنے والد صاحب کا جو سرمایہ تھا ان میں سے 80 دینار، ان میں 40 اپنے بھائی ابو احمد کے لیے ان کی والدہ نے اپنے ایک بیٹے کے لیے رکھے، اور 40 سرکار بغداد کو ان کی صدری میں سی دیے۔ راستہ طے ہوا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، توبہ کی، واقعات و بہرا سنتے رہتے ہیں، اور یہ پہلا وقت تھا جب 70 ڈاکوؤں نے سرکار بغداد کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ کی طرف مائل ہو گئے، اور چہرہ نورانی تھا۔ اور اس وقت جب ڈاکو کہتا ہے آپ کے پاس کچھ ہے، آپ نے فرمایا ہاں میری صدری میں 40 درہم سیے ہوئے ہیں۔ یہ سچائی، صداقت اور اس کے جو اثرات سرکار بغداد کے چہرے پر تھے، ڈاکوؤں کے دلوں پر ایک گہرا اثر کرتے ہیں۔ اور سرکار بغداد سے جب پوچھا اس جگہ آپ کے صدری میں وہ رقم تھی، اگر نہیں بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، جھوٹ بول دیتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنی ماں کی نصیحت و وصیت کو میں بھول جاؤں؟ جب گھر سے نکلا تھا تو ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ ماں کو بھی پتا تھا کہ پہلی منزل پہ واقعہ ہونے والا ہے، اس لیے یہ نصیحت کرتے، ورنہ غوث اعظم کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ جھوٹ مت بولنا، وہ ویسے جھوٹ نہیں بولتے۔ مادرزاد ولی ہے، مگر ماں بھی عارفہ ہے، ولیہ ہے، سمجھ گئی، جانتی تھی کہ پہلی منزل پہ ایک واقعہ آنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماں نے وصیت کی تھی جھوٹ مت بولنا، ڈاکوؤں کے دلوں پر اس کا اتنا زبردست اثر پڑتا ہے۔ آپ سے ڈاکو کہتے ہیں عجیب بات ہے شہزادے، تم اپنے ماں کی وصیت نہیں بھولے، ہم تو زمانوں سے اللہ کی وصیت بھولا بیٹھے ہیں، خدا کی نصیحتیں بھولا بیٹھے ہیں۔ 70 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی، یہ پہلا واقعہ تھا جب آپ کے ہاتھ پہ اتنے سارے لوگوں نے توبہ کی۔ آپ بغداد پہنچے، اس راستے میں آپ کی بہت ساری کرامتیں، بغداد پہنچے اور محنت سے پڑھتے رہے مدرسہ نظامیہ، اور مدرسہ نظامیہ میں بڑے بڑے اساتذہ علامہ حماد الدباس اور بڑے بڑے اپنے وقت کے مفتیان وقت مدرسہ نظامیہ میں درس دیتے ہیں۔ آپ وہاں
تشریف فرما ہوئے 9 یا 10 سال تک مدرسہ نظامیہ میں سرکار بغداد پڑھے. اب کیسے پڑھے ہوں گے آپ ذرا خود اندازہ لگاؤ. قصید غوثیہ میں سرکار بغداد خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السادہ من مولا الموالی. میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے میں قطب بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. اور پڑھتے پڑھتے درست السادہ من مولا الموالی, پڑھتے پڑھتے میں نے اللہ کی جانب سے نیک بختیاں اور سعادت مندیوں کو حاصل کر لیا. اور یہ مدرسہ کا زمانہ آج کی طرح سہولتیں نہیں تھی. آج تو الحمدللہ مدرسوں کا حال اتنا بہتر ہو گیا. یہ اس اعتبار سے رہنے سہنے اور ان امور کے اعتبار سے الحمدللہ مدرسوں میں ایسی لگے ہیں, پنکھے ہیں, قالین بچھے ہیں, ہر اسٹوڈنٹ طالب علم کے لیے الگ الگ بیڈ ہے, پھر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں لوگ الا ماشاءاللہ. وہ دور تھا جب لائٹ کا انتظام نہیں ہے, کھانے پینے کا انتظام اپنے سے سب کرنا ہے. سرکار بغداد خود کہتے ہیں کہ دوران طالب علم میں کبھی کبھی میرے پاس کچھ نہ ہوتا, میں دجلہ کی طرف نکل جاتا, پانی پیتا, اور جب بھوک پریشان کرتی تو میں درخت کے پتوں کو کاٹ کر درخت کے پتوں کو توڑ کر میں انہی کو کھاتا. اور اسی حال میں کئی دن کے افاقے ہوتے مگر سبق ناغہ نہ ہوتا, درس میں غیر حاضری نہ ہوتی. استادوں کا ادب ہے, سارے ساتھ میں جو طلبہ ہیں ان طلبہ کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہے, سب کا خیال, سب کو ان کے مقام اور منصب کے اعتبار سے عزت دینا اور محبت یقینت اور یگانگت کے ساتھ. اس طرح طالب علمی کا زمانہ ظاہر بات ہے. میں نے اگلے درس میں بیان میں عرض کیا تھا جس کو بڑے ہو کر بہت بڑا کام کرنا ہے ان کا بچپنا بھی بڑا نرالا ہوتا ہے. سرکار بغداد پڑھے اور اتنا پڑھے اللہ اللہ کہ پھر ان کے زمانے میں ان کے جیسا کوئی ہم پلہ عالم نہ تھا. اس قدر علم تفسیر حاصل کیا, علم حدیث پڑھے, اصول حدیث, ضابطۂ حدیث, تفسیر قرآن, اصول قرآن تفسیر, یہ سب پڑھے. اور اس قدر پڑھے کہ اس زمانے کے آپ کے اساتذہ خود آپ پہ رشک کرتے تھے کہ ہماری شاگردوں میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شاگرد ہے, انہیں پڑھا کر ہم کامیاب ہو گئے. اور وہ پڑھائی کے دور میں اپنے کام سے کام بس کتابیں ہیں عبد القادر ہے, کتابیں ہیں عبد القادر ہے, کتابیں ہیں عبد القادر ہے. اور اس طرح پڑھے کہ اس پڑھائی کے دور میں جس زمانے میں جس دور میں آپ پڑھے بڑے بڑے شخصیتیں اس مدرسے میں پڑھی اور ان کے نام آج بھی ہیں. کچھ اچھے بھی ہوئے کچھ برے بھی ہوئے. عمر خیام مدرسہ نظامیہ میں پڑھا, حسن بن صبا مدرسہ نظامیہ میں پڑھا, ابن سقا مدرسہ نظامیہ میں پڑھا, عبداللہ تمیمی شافعی مدرسہ نظامیہ میں پڑھا, عمر خیام مدرسہ نظامیہ میں پڑھا. یہ وہ نام ہیں جو نام بولے جاتے ہیں, کچھ اچھے بھی ان میں کچھ برے بھی ہیں. وہ زمانہ دور اور اس دور میں کہاں سے لوگ مدرسے میں پڑھنے آتے, مگر اللہ اللہ جن کے پاس ادب ہوتا ہے, جن کے پاس اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے پڑھائی کے بھی راستے آسان فرماتا ہے. اور خود مصطفیٰ جان رحمت فرماتا ہے من ترکا لطلب العلم سہل اللہ لہ طریق الجنہ. مصطفیٰ کہتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا راستہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. جو مصطفیٰ کے علم کو پڑھنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں نشاور آسان کر دیتا ہے. اور فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے یستغفرون لہو ما بین السماء والارض, ان کے لیے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان طالب علم ان علماء کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے. حتی النملۃ فی جوہرہا والحوت فی الماء, یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں, مچھلی اپنے سمندر اپنے پانی میں, ان طالب علم علماء کے لیے دعائیں بخشش کرتی ہے کہ مصطفیٰ کے دین شریعت کا دین اور دین علم اسلام حاصل کرنے کے لیے یہ آیا ہے. لہذا اس پر سایہ خدا بندی ہوتا ہے, اس پہ تائید خدا بندی قریب ہوتی ہے. اور جس کا دل خلوص و للہیت کے ساتھ مقصد صرف دین ہوتا ہے, آج پڑھنا ہے آگے چل کے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے, آج پڑھنا ہے آگے چل کے اسلام کو پھیلانا ہے, پڑھنا ہے مقصد کیا ہے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے, پڑھنا ہے مقصد کیا ہے مصطفیٰ کی احادیث کو عام کرنا ہے, پڑھنا ہے مقصد کیا ہے دین لوگوں تک پہنچانا
سنانا ہے. پڑھنا ہے مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو مصطفیٰ کی تعلیم سے قریب کرنا ہے. پڑھنا ہے مقصد کیا ہے؟ آنے والی نسلوں کو مصطفیٰ کے تعلیم سے قریب کرنا ہے. پڑھنا ہے مقصد کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر امامت بھی کریں گے اور بیان سے لوگوں کی اصلاح فرما کریں گے, لوگوں کے تزکیہ نفس کا سامان کریں گے, لوگوں کو مصطفیٰ کی احادیث سنائیں گے, لوگوں کو قرآن کی آیات و تفسیر سنائیں گے. علم اور علم مصطفیٰ سے لوگوں کو قریب کریں گے. جس کا دل خلوص میں ہوتا ہے, جو للہیت کے ساتھ علم کا راستہ طے کرتا ہے, خلوص کے ساتھ علم کا راستہ طے کرتا ہے, خدا کے دین کی خدمت کے لیے علم کا راستہ طے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں راستے آسان فرماتا ہے, اللہ جنت کی راستے آسان فرماتا ہے. ہاں کچھ مصیبتیں ضرور آتی ہیں, کچھ پریشانیاں ضرور آئے گی, مگر وہ پریشانیوں سے نکل کر اللہ جب انہیں صبر کا انعام عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جب انعام و اکرام دیتا ہے, دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اسے اس زمانے میں ممتاز بھی کرتا ہے, اور اللہ قیامت میں اسے وہ انعام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کے لوگ دنگ رہ جائیں گے. اس لیے اس علم کے راستے میں رکاوٹیں ضرور ہیں, چاہے عالم دین خدمت کرتا ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے مدرسہ ہو, مدرسے میں پڑھانے والے مدرس ہو یا امامت کرنے والے امام ائمہ حضرات ہو. مصیبت آتی ضروری نہیں کہ سب لوگ ہاتھ ہی چوما کریں گے, نہیں, کچھ ہاتھ بھی چومیں گے اور کچھ اس ہاتھ کو کاٹنے کی فکر میں بھی لگے رہیں گے, کچھ پاؤں کا بوسہ بھی دیں گے اور کچھ لوگ اس پاؤں کو ختم کرنے کی بھی فکر کریں گے. اس لیے یہ راستہ انعام والا راستہ ہے, یہ دین کا راستہ انعام خداوندی تائید خداوندی والا راستہ ہے. اس میں مصیبتیں ضرور آزمایا ضرور جاتا ہے, مگر انعام بھی ویسے ہی اللہ اتارتا ہے, اکرام بھی اللہ تعالیٰ ویسے اتارتا ہے. امام جعفر صادق کو بادشاہی وقت نے قید کر لیا. قید کیوں کیا تھا؟ فرق اتنا تھا, امام جعفر صادق درس حدیث دے رہے ہیں, امام جعفر صادق قرآن کا درس دیتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے, بادشاہ کا دربار جب لگتا ہے, دیکھا تو بادشاہ کے دربار میں وظیفہ خور جتنے اس کے وزیر سپاہی ہے وہی ہے, باقی ساری دنیا امام جعفر صادق کے حجرے کے پاس ان کے جو ہے در دولت پر جمع ہے. کیا ہو رہا ہے؟ امام جعفر صادق تشریف فرما ہے اور خطاب کر رہے ہیں, درس حدیث دے رہے ہیں, مصطفیٰ کے جو ہے ایمان افروز اقوال کی جو ہے شرح بیان کر رہے ہیں. صبح جب بادشاہ بیدار ہوتا, دیکھتا اس کا دربار خالی ہے, کوئی نہیں آ رہا, مگر اس جھوپڑی میں ہزاروں لوگوں کا تاتا بندھا ہے. اب بادشاہ کو کب یہ گوارا ہوگا میرا دربار خالی رہے اور جعفر صادق اس کا دربار بھرا رہے, نہ اس کے پاس دولت, نہ اس کے پاس سرمایہ, نہ وہ بادشاہ, نہ وہ حاکم, نہ وزیر ہے, پھر بھی لوگ اس کی طرف کہاں سے آتے ہیں. اردو سے سفر طے کر کے امام جعفر کے پاس آ رہے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے. لوگ فلسطین اور شام کا سفر طے کر کے امام جعفر صادق کے پاس علم دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں. دیکھتا صبح کا وقت ہوتا, فجر کے بعد درسگاہ لگتی ہے, تانتا بندہ ہے لوگوں کا. بادشاہ کے دل میں خیال آیا کسی بھی طرح ان کو اس منصب سے ہٹا دیا جائے, ان کو قید کر دیا جائے, کوئی گناہ میں ملوث کرو, کوئی ان پہ الزام لگایا جائے. اللہ کچھ باتیں ہوئی, جس باتوں کا الزام جناب امام جعفر صادق پہ لگایا اور بادشاہ نے آپ کو قید کے حوالے کر دیا, جیل خانے میں بھیج دیا. اللہ مگر اللہ کی رضا کے لیے راضی رہنا ہے. قید کے حوالے, قید خانے میں. اب امام جعفر کون ہے؟ اللہ آپ ان کا مقام و منصب کیا, ہم کیا بیان کریں. اہل بیت اطہار میں اور اولاد مصطفیٰ میں ایک عظیم نام امام جعفر صادق کا ہے. حضرت امام عالی مقام ہے, ان کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین ہے, ان کے صاحبزادے امام باقر ہے, اور ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق ہیں. بڑے بڑے اپنے زمانے کے علماء جن امام جعفر صادق کے شاگردوں میں آتے ہیں. ابو ریحان کر کے ایک زبردست فلسفی تھا جس نے کچھ زمانہ امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارا. اس نے بہت ساری فلسفے پہ کتابیں لکھی, بہت سارے سائنس پہ اس نے ٹیکنالوجی پہ طرح کی کتابیں لکھی. اس کی کتاب جب آج امریکہ میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے کتنا زبردست لکھا ہے اس نے. کون تھا ابو ریحان؟ پتا چلا امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. جب شاگرد ایسا ہے تو پھر امام جعفر صادق کیسے ہوں گے؟ علم جعفر اس طرح بے شمار علم کی درس, علم کا جو ہے آپ کے درسگاہ, آپ کے جو ہے مکان, آپ کے در دولت سے علم کے سوتے پھوٹے اور بڑے بڑے زبردست علماء امام جعفر صادق کے شاگردوں میں. مقصد کیا تھا امام جعفر کا؟ مصطفیٰ کا دین پھیلانا ہے, مصطفیٰ کے احادیث کا عام کو عام کرنا ہے, قرآن کو عام کرنا ہے, تعلیم قرآن
تو عام کرنا. بس اسی لیے بادشاہ قید کرتا ہے. آپ قید خانے میں ہوئے. اس زمانے کے کچھ علماء جو امام جعفر صادق کے شاگرد بھی ہیں اور آپ سے محبت رکھنے والے بھی ہیں, آپ کے پاس آئے. دیکھا آپ قید خانے میں ہیں اور بادشاہ نے آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگائی, آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. وہ علماء دیکھ کے دنگ رہ گئے, رونے لگے. امام جعفر صادق فرماتے روتے کیوں ہو؟ کہ حضور آپ کا گناہ کیا ہے؟ آپ کا قصور صرف اتنا ہی ہے, آپ مصطفیٰ کا درس دیتے ہو, آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہو. بس اس وقت پیاسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ علم کے سمندر ہو, پیاسا تو آئے گا ہی. آپ علم کے بحر ذخار ہو, پیاسا تو آئے گا. بس پیاسوں کی بھیڑ لگتی ہے آپ کے دربار میں. یہ بادشاہ کو اچھا نہیں لگتا. آپ کا قصور اتنا ہی ہے, آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں, مگر بادشاہ سمجھ نہیں پاتا اور آپ کو قید کے حوالے, آپ کو جیل کے حوالے کر دیا. آج آپ کو ہم نے بیڑیاں ہاتھوں میں دیکھ کے تعجب لگ رہا ہے, آپ کے پاؤں میں زنجیریں ہیں, یہ دیکھ کر ہمیں تعجب لگ رہا ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں, مسکراتے ہیں. آپ فرماتے کیا سمجھتے ہو میں بادشاہ کی زنجیروں کا محتاج ہوں کیا؟ بادشاہ کی بیڑیوں کا محتاج ہوں؟ یہ کہہ کے جلال بھری نگاہ ڈالتے ہیں, ہاتھوں کی بیڑیاں ٹوٹ جایا کرتی ہے, پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی. امام جعفر فرماتی ہے اگر چاہو تو شام کا کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا, اگر چاہو شام کا کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں, مگر میں ایسا نہیں کرتا. اس لیے کہ اسی مصیبت میں اللہ کی رضا ہے, اسی میں اللہ کی تائید ہے. ہم نے اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کرنی ہے, ہمیں مصطفیٰ کے دین کے لیے مصیبتیں برداشت کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے پریشانیوں کو برداشت کرنا ہے. ورنہ میں بادشاہ کی زنجیروں کا پابند نہیں, بادشاہ کے یہ زبردست جیل کی سلاخیں مجھے پابند نہیں کر سکتی ہے. میں چاہوں تو آج نکل آؤں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤ اور بادشاہ کا تخت انگلیوں میں الٹ سکتا ہو, مگر اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے, مصطفیٰ کے دین کے لیے برداشت کرنا ہے, استقامت کے ساتھ رہنا ہے, ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے, تاکہ آنے والے دور میں مصطفیٰ کے نائبین آئیں گے, مصطفیٰ کے وارثین آئیں گے, وہ بھی درسگاہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہیں گے. قال اللہ وقال رسول کہہ کر مصطفیٰ جان رحمت کا علم لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے. کوئی مسجد سنبھالے گا, کوئی مدرسہ سنبھالے گا, کوئی خانقاہ سنبھالے گا, کوئی لوگوں کے لیے تزکیہ نفس کا سامان پیدا کرے گا, کوئی لوگوں کے قلوب کو صاف کر کے ان میں تقویٰ بھرنے کی کوشش کرے گا. علماء ہوں گے, فضلاء ہوں گے, مفتیان دین ہوں گے, سب مصطفیٰ کے نائب ہوں گے. ان کے ساتھ بھی رکاوٹیں آئے گی, ان کے ساتھ بھی پریشانی آئے گی. اگر آج میں کرامت سے نکل جاؤں تو پھر ان کے لیے مینار کیسے بنے گا, ان کے لیے آئیڈیل کیسے بنے گا, ان کے لیے ایک تمثیل کیسے بنے گی. اس لیے بتانا چاہتا ہوں اس راستے میں رکاوٹ ضرور ہے, اس راستے میں پریشانیاں ضرور ہے, اس راستے میں مصیبتیں ضرور ہے, مگر صبر سے جب بندہ رہتا ہے تو اس راستے کا انعام بھی بہت بڑا ہے, اس راستے کا اکرام بھی بہت بڑا ہے. پھر اللہ صبر کے بعد جب بندے پر انعام اتارتا ہے, خدا کی تائید کے قافلے جب اترتے ہیں, دنیا دنگ رہ جاتی ہے, سارا بادشاہوں کا سرمایہ ایک طرف ہو جاتا ہے, وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ انہی وارثان مصطفیٰ کو عزتیں دیتا ہے, وقار دیتا ہے, اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ کس قدر دنیا میں آسمان پہ چمکنے والے, خط نصف النہار پہ جگمگانے والا سورج کیا چمکے گا, اس سے زیادہ اللہ ان کے کردار میں روشنی اور چمک عطا کر دیتا. اس لیے جو ہے اس راستے میں رکاوٹیں ضرور ہے. امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی, ابھی گزشتہ بیان میں عرض کیا, پڑھا رہے ہیں اور اپنے جو ہے شاگرد ان کے ساتھ سماعت حدیث کرنے آتے تھے. لوگ ان کے پاس آتے حدیث سننے. امام بخاری میں نے بتایا نا گزشتہ درس میں 3 یا 3.5 لاکھ حدیث امام بخاری کو یاد ہے, پڑھا رہے ہیں بخارا میں. بس ان کی عزت بادشاہ کو راس نہ آئی. بادشاہ آ کے امام بخاری سے کہتے ہیں, او بخاری, یہاں بخارا میں فساد نہیں کرنے کا, فتنہ نہیں کرنے کا, چلے جاؤ یہاں سے. حاکم وقت کا آرڈر ہوتا ہے. امام بخاری کے لیے بخارا تنگ ہو گیا, چلے سمرقند جاتے ہیں. سمرقند میں گئے تو یہاں کے کچھ چاپلوس لوگ وہاں بھی پہنچ گئے کہ یہ بخاری ہے, اس کا عقیدہ یہ, اس کا عقیدہ یہ ہے. وہاں بھی امام بخاری کے تعلق سے لوگوں کو بھڑکایا. حاکم سمرقند کہتا ہے, بخاری تم ہمارے سمرقند سے نکل جاؤ. امام بخاری وہاں سے نکل کر ایک آبادی خرطوم وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی تو اس آبادی میں پہنچے نہیں ہے. آبادی کے طرف سے 2-4 لوگ آتے ہیں, حضور ہماری آبادی میں بھی 2 جماعتوں میں جھگڑا ہو گیا, ایک کہہ رہی آپ آئیں, ایک کہہ رہی ہے کہ آپ نہ آئیں. حضور کیا کریں؟ امام بخاری کے دل پر صدمہ ہوتا ہے, مولا میں تو تیرے دین کا کام, تیرے
تیرے محبوب کی حدیثوں کو عام کر رہا ہو۔ اللہ اللہ، امام بخاری عصر کا وقت ہوتا ہے، نماز عصر پڑھتے ہیں، عصر کے بعد امام بخاری دعا کرتے ہیں، مولا تیری اتنی بڑی زمین ہے مگر بخاری پہ تنگ ہو گئی ہے، اب ان لوگوں میں نہیں لینا، مولا اپنے بہتر لوگوں میں مجھے بلا لے، صالحین میں بلا لے، بہتر لوگوں میں بلا لے۔ نماز عصر پڑھ کے دعا کر کے بیٹھے ہیں، حاکم بخارا کی طرف سے وزیر آتا ہے، حضور چلیے، حاکم خرطوم کی طرف سے وزیر آتا ہے، حضور چلیے، آبادی جو خرطوم میں جا رہے تھے وہاں آپ کے تعلق سے دو جماعتیں تھی، اس میں کانفر ہو گیا، اب چلیے آپ آئیں۔ امام بخاری کہتے ہیں اب آنے کا وقت نہیں ہے، اب میں نے اللہ کی بارگاہ میں بہتر جگہ تلاش فرما لی ہے، کر لی ہے، اتنا کہا اور ابھی مغرب کا وقت نہ آیا، امام بخاری کی روح غصے انصری سے پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ابر کرم ان کے مرقد پہ گوہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امام بخاری تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیرے۔ آج دیکھو امام بخاری کو جو مقام ملا ہے، کون بادشاہ تھا تاریخ میں اس کو کچھ جگہ بھی نہ گئی، کون بادشاہ کے کہنے پہ امام بخاری کو بخارا سے سمرقند سے نکالا، کتنے لوگ امام بخاری کے پیچھے پڑے تھے، تاریخ لکھنے والا ان کا نام نہیں جانتا ہے، اور ایک دو کا نام اگر جانتا بھی ہے، اتحاد لکھنے والا لکھتے لکھتے جب نام لکھتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا، وہ بھولا دیے گئے، ان کا وجود نہ رہا، ان کی حکومتیں، ان کا تخت نہ رہا، مگر امام بخاری کل بھی زندہ آج بھی زندہ تھا، مشرق میں جاؤ تو بخاری، مغرب میں جاؤ تو بخاری، شمال میں جاؤ تو بخاری، جنوب میں جاؤ تو بخاری، اور اردن سے لے کر فلسطین، شام سے لے کر ناروے سے لے کر بر اعظم اور بر صغیر ہند و پاک میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری کی بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو۔ عالم بننا ہے پہلے بخاری پڑھنی پڑے گی، فاضل بننا ہے بخاری پڑھنا ضروری ہے، جب تک بخاری نہ پڑھی عالم کی سند نہ ملے گی، جب تک بخاری نہ پڑھے فضیلت کی سند نہ ملے گی، جگہ جگہ بخاری کا نام ہے، حجاز میں جاؤ تو امام بخاری، فلسطین و شام میں جاؤ تو امام بخاری، مصر کی القاہرہ میں جاؤ تو امام بخاری، ہند و پاک کے درسگاہوں میں جاؤ تو امام بخاری، ناروے، افریقہ اور یورپ کے مدرسوں میں جاؤ تو امام بخاری۔ کیا بات ہے، جو حاکم امام بخاری کے زمانے میں تھا اس کا وجود تک نہ رہا، مگر امام بخاری آج علم کی سند بن گیا، امام بخاری علم کی حیثیت بن گیا، امام بخاری علم کی پہچان بن گئے، جو رکاوٹوں کو برداشت کرتا ہے، صبر کے ساتھ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، صبر کے ساتھ پریشانیوں کا راستہ طے کرتا ہے، بڑی کچھ پریشانیاں ہوتی ہے مگر اللہ جب انعام اتارتا ہے دنیا دیکھ کے تنگ رہ جاتی ہے، لوگ بڑی بڑے سلاطین آئے زیر زمین چلے گئے، نام تک نہ رہا اور ان کی سلطنتیں تتر بتر ہو گئی، ان کا تخت ٹوٹ گیا، آج دنیا میں کوئی نام نہیں لیتا، مگر اللہ اللہ 1100 سال 1000 سال کا زمانہ گزر گیا، امام بخاری کل بھی زندہ آج بھی زندہ، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی امام بخاری کی بخاری پڑھا جاتی رہے گی، اور منبر پہ بیٹھ کے لوگ بخاری کا خطبہ دیں گے، مجلسوں میں امام بخاری کا خطبہ دیا جاتا رہے گا، اور یہ میسج دیا جائے گا کہ جو جتنی مصیبتیں برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کا جو انعام دیتا ہے، دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے، سب لوگوں کے سورج غروب ہو جاتے ہیں اور ان کا سورج اللہ قیامت تک چمکیلا رکھا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ راستے میں مصیبتیں ضرور ہے اور اس راستے میں پریشانیاں ضرور ہوتی ہے، اس لیے اب ہم لوگ 2-4 لوگ پیچھے پڑ گئے کہ نماز نہیں پڑھانی، چلو پائیں تو مالو پٹھیاں پئی گئے، دل گردہ کلیجہ مضبوط ہو تو ادھر آنے کا، ورنہ براس پارٹ میں جاؤ 200-400 کماؤ، رات کو بیوی کے ساتھ سو جاؤ، سمجھے؟ یہ مصیبت دین کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے، اب کونے میں بیٹھ کے رونے لگوں کہ اب آنکھوں کرے باپو تو نماز پڑھایا تو مجھے کیا قصور نہ ہے، تو مقتدی پٹیاں بھی آئے، رونے لگو تو پھر جاؤ بھائی، یہاں مصیبتیں ہیں، پتریکائیں آپ کے خلاف، لوگوں کے پروپیگنڈے آپ کے خلاف، طرح طرح لوگ جو ہے بازیاں جادوگر لوگ آ کر جادوگریاں کریں گے، سینہ مضبوط رکھ کے لڑنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا کام کرنا ہے، رکاوٹیں آئے گی، انبیاء و مرسلین کو آئی ہے، ہم کیا ہے اس راستے میں، رکاوٹیں آئے بس برداشت کر کے وہ مشن آگے بڑھاتے ہو، پھر جب اللہ طاقت اور اللہ تعالیٰ جب انعام دے گا وہی لوگ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ
لوگ دیکھیں گے عظمت اور جو ہے وقار کا سورج خط نصف النہار پہ ایسا جگمگاتا رہے گا جس کی روشنیاں جو ہے سب لوگوں کو منور کرتی رہے گی. خود اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کیا نہیں تھے کہ اعلیٰ حضرت کے آپ ملفوظات پڑھیں گے اور کچھ باتیں پڑھیں گے. خود اعلیٰ حضرت کے مسجد میں لوگ ہتھیار لے کر آئے تھے. ایک مرتبہ تو اعلیٰ حضرت کو بدایوں سے آئے تھے کہ چلو ان کو قتل کر دے, اور یہ کیا خام خام ادھر ادھر کی باتیں, یہ سب ان کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو کہا تھا عدو بدین مذہب والے ہاں سے غیر ہیں وہ بھی دشمن ہے اور مذہب والے اپنے لوگ ہی دشمن ہے. عدو بدین مذہب والے ہاں سے تو ہی تنہا کا زورے دل ہے یا غور, اور کہتا ہے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غور. آخر کیوں اعلیٰ حضرت سے لڑائی تھی؟ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا, مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا, میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غور. خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی, نبی قاسم تو موصل ہے یا غور. عطائیں مقتدر غفار کی ہے ابس بندوں کے دل میں غل ہے یا غور. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ تو ورنہ کس قابل ہے یا غور. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غور. ستم کوری رافضی وہابی کی ہندو تک تیرا قائل ہے یا غور. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غور. جسے عارف قرنوں سیر میں نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غور. اور کہتا ہے جس کو نہ پائے بے مانگے سے جاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غور. جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک وہ تیری کرسی منزل ہے یا غور. عظمن قاتلا لند القتالی مدد کو آدم بسمل ہے یا غور. مدد کو آدم بسمل ہے یا غور. دعائی یا محی الدین دعائی بلا اسلام پہ نازل ہے یا غور. خدا را مرہم خاک قدم دے جگر زخمی دل گاہل ہے یا غور. خدا را نا خدا آدے سہارا ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غور. وہ چھیڑا ششتہ شرک خفین ہے پھنسا زنار میں دل ہے یا غور. غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غور. کیے قبر و ترسا اقتاب و ابدان یہ محض اسلام کا سائل ہے یا غور. یہ محض اسلام کا سائل ہے یا غور. اور کوئی مشکل سی ہے تیرے آگے مشکل سی مشکل ہے یا غور. نہ دیکھو شکل مشکل تیرے آگے یہ کوئی مشکل سی ہے مشکل تیرے آگے. ہاں رہی شامت اعمال تو ابھی جو تو چاہے سائل ہے یا غور. عدو بدین مذہب والے حاصل تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غور. حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دکھ سے بھی سل ہے یا غور. بھرن والے تیرا جھالا تو جالا تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غور. اور کہتا ہے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غور. کہاں تو نے جو مانگو ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غور. رضا تجھ سے تیرا سائل ہے غور. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے رکاوٹ ہے. کتنا زبردست قصیدہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جس کو قصید غوثیہ کہو. جب پریشان ہوتے سرکار بغداد کی طرف لو لگاتے. ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے آپ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز آتی ہے جس کو الصلاۃ الغوثیہ کہتے ہیں. صلاۃ الاسرار اتنی جامع نماز ہے. جب پریشانی آئے اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے, پھر بیان کروں گا انشاءاللہ کبھی وقت رہا یا پوچھ لیجئے گا. طویل اس کا جو ہے طریقہ ہے وہ 2 رکعت پڑھ کر سرکار بغداد کے مواجہ آپ کے مزار عراق کی طرف کچھ 11 قدم چلے اور پھر دیکھیں سرکار بغداد خود کہتے ہیں میں اس کا دستگیر ہو جاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اسی کے لیے کہا حسن زن ہو تو خطا کبھی کرتا ہی نہیں. حسن زن ہو خطا کبھی کرتا ہی نہیں. آزمایا ہے بیگانہ ہے دوگانہ تیرا. آزمایا ہے بیگانہ ہے دوگانہ تیرا. تو یہ سرکار بغداد جب مدرسہ نظامیہ میں جتنے سال رہے مصیبتوں کا سامنا ضرور تھا, پریشانیوں کا سامنا ضرور تھا, مگر پڑھتے 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 اتنا پڑھے خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. پڑھتے پڑھتے عبد القادر قطب بن گیا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي اور پروردگار کی طرف سے پڑھتے پڑھتے نیک بختیاں حاصل کر لی. وَنِلْتُ السَّعْدَ
من مولا الموالي رجالهم في هواجهم صيام في سلم العالي كالعالي انا الحسن بالمخدع مقامي واقدامي على عنق رجالي اور سقاني الحب كاسات الوصالي. یہ پورا قصیدہ جو سرکار بغداد خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا الہامی قصیدہ ہے. سقاني الحب كاسات الوصالي فقلت لي خمرتي نهبي تعالي سات ومشل لنهبي في كوس فهمت لسكرتي بين الموالي فقلت لسائل اقطاب لموا بحالي وادخلوا انتم رجالي واموا واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالباف الملالي شريتم فضرتي من بعد سكري ولا لتبلوا بي باتصالي مقام مقمولا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي انا في حضرة التقريب وحيد يصرفني وحسب الجلال انا البادي اشرب كل شيخ ومن زاف الرجال اوتيا مثالي كساني خلة بتراز ازم وتفجني بتيجان الكمال واطلني على سر قديم وقلدني آتاني سؤالي وبلاني الاقطاب جمان فحكمي نافذ في كل حال فلو القيت سري في بحار لصار كل غور في الزوال ولو القيت سري فوق ناري لقمدت وانتفت من سر حالي ولو القيت سري في جبال دكت واختفت بين الرمال ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى وما منا شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتالي وتخبروني بما ياتي بجري وتولمني فاغفرا جدالي مريدي بطي بشتا وغني بفل ما تشاء فليس معالي مريدي لا تخف الله ربي آتاني رفة نلت الملالي مريدي لا تخف واشي فإني أزم قاتل عند القتال تبولي في السماء والأرض دقت والشاء السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحتي وقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدل الكمال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السادة من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كالعالي أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق رجالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وعالمي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي جدی صاحب العین الکمالی اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں. محی الدین میرا نام ہے اور میری عظمت کے پرچم بڑے بڑے پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں. میرا مشہور نام عبد القادر جیلانی ہے. وہ جدی صاحب العین الکمالی اور میرے نانا ہر کمال و خوبی کے سر چشمہ. حکم نافذ تیرا سیف تیری خامہ تیرا پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا اور تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور کہتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اولاد بیٹا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.